دوسرا سیشن اب اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اس سیشن کے لیے ہمیں انتظار تھا اپنے کرم فرما محترم جناب ڈاکٹر سید فاروق صاحب کا، پریزیڈنٹ تسمیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا، کہ جو تشریف لائے ہیں آج خاص اس پروگرام کے لیے دہرادون سے. میں ان کا نہایت تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آج کے اس پروگرام کی صدارت محترم جناب ڈاکٹر سید فاروق صاحب کریں گے. میری درخواست ہے، التماس ہے ڈاکٹر سید فاروق صاحب سے کہ تشریف لائیں. اب میں اپنے سرپرست اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر اور فارمر ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ سوشل سائنسز ہمدرد یونیورسٹی جناب پروفیسر بصیر احمد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر. ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہماری اس تقریب میں ڈاکٹر سید محمد علی نظامی صاحب پریزیڈنٹ نظامیہ چیریٹیبل ٹرسٹ بھی تشریف فرمائیں. میں التماس کرتا ہوں کہ آپ دائز پر تشریف لائیں. میں درخواست کرتا ہوں جناب سید محمد اقبال صاحب سے کہ وہ برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں. سید محمد اقبال صاحب. اب میں درخواست کرتا ہوں جامعہ ہمدرد کے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب. اب میں درخواست کرتا ہوں ماہنامہ کنز الایمان نئی دہلی کے ایڈیٹر جناب مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر. میں ایک بار پھر تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اس نے اس محفل کو منعقد کرنے کی توفیق دی اور اس محفل میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، جو محفل اس ذات اقدس کے لیے ہے کہ جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے. میں اس موقع پر وقت کمی کے باعث زیادہ تفصیل سے کچھ نہ کہہ کر میں پہلے یہاں پر ہم ایک کتاب کا ایک چہل حدیث کا اجرا کریں گے. کچھ سال قبل ایک چہل حدیث شائع کی تھی جس میں بہت چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں اور خاص طور سے بچوں کے لیے ہیں، تو جو عام طور سے آسانی سے یاد کی جا سکتی ہیں. اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو میری 40 حدیثیں یاد کرے اور ان 40 حدیثوں کو دوسروں تک پہنچائے تو میں روز محشر ان کی شفاعت کروں گا. تو اسی خواہش کے ساتھ میں یہ کام کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد وہ اردو میں شائع کی. لیکن اس کے بعد پروگرام یہ بنا کہ چونکہ بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جو اردو سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے انگلش میں ہونا ضروری ہے، تو ہم نے علی گڑھ کے پروفیسر عبدالرحیم فضائی صاحب سے درخواست کی کہ وہ اس کا ترجمہ انگلش میں کریں. میں ان کا بھی، وہ یہاں پر تشریف نہیں رکھتے، لیکن میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر اس چہل حدیث کا انگلش میں ترجمہ کیا، جس کو ہم یہاں پر اس وقت ڈاکٹر جناب سید فاروق صاحب کے ہاتھوں اور پروفیسر بصیر احمد خان صاحب اور جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں ان کے ہاتھوں اس کا اجرا عمل میں آئے گا. ہمارے بیچ میں علی گڑھ کے ایک مائناز اسٹوڈنٹ جو اس وقت اسٹوڈنٹ نہیں مائناز اولڈ بوائے ہیں اور ایجوکیشنل لیگ آف مسلمز ان انڈیا کے سیکرٹری ہیں اور سپریم کورٹ آف انڈیا کے بہت اہم لائر میں سے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا
بہار یو برقی صاحب سے کہ بہار یو برقی صاحب تشریف لائیں اور اس موقع پر بحیثیت ایجوکیشنل لیگ سیکریٹری کے اس چہل حدیث کے بارے میں اور دوسری ہماری ایکٹیویٹیز کے بارے میں کچھ مختصر بتائیں. محترم جناب بہار یو برقی صاحب. جناب صدر محترم وسیم بھائی، محترم نظامی صاحب، محترم عرفان بھائی، عارف بھائی، فیضان بھائی، ڈاکٹر ظفیر صاحب اور تمام معزز حضرات و خواتین. حضرات بہت زیادہ دیر تک میں آپ کی سماعت خراش نہیں کروں گا، لیکن یہ پورا کریڈٹ تو ہمارے کرم نواز بڑے بھائی عارف عثمانی صاحب کو جاتا ہے آج کی محفل سجانے کا بھی، اور اس کے پیچھے جو جدوجہد پچھلے 10 برس سے زیادہ کے عرصے میں انہوں نے کی ہے، اور اس کی اتنی جاگتی مثال یہ اسکول ہے جس کا نام سر روس مسعود اسکول ہے، جس کو سہارنپور میں انہوں نے صرف اور صرف اپنی ذاتی کوششوں کی بنیاد پہ قائم کیا. سب سے پہلے اس اسکول کے لیے بہت بڑی زمین عارف بھائی نے خریدی، اور اس کے بعد اس کی تعمیر شروع کی، اور اتنی خوبصورت عمارت بن کر آئی ہے، اور اس میں تقریباً 250-300 بچے ابھی تعلیم حاصل کرنے کی شروعاتی دور میں ہیں. ابھی اس کے 4-5 کمروں کی تعمیر اور چل رہی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ اسکول جو ہے ہائی اسکول لیول تک پہنچ جائے گا، اور پھر اس میں ہاسٹل اور دوسرے تمام سہولیات کی فراوانی وہاں ہونا شروع ہو جائے گی. میرے پاس نہ تو الفاظ ہیں اور نہ میں کوشش کر کے ان کو جڑا سکتا ہوں کہ ایک فرد واحد اور ایک اسکول کی تعمیر، اور وہ بھی اس معیار کی، نہ صرف اسکول کی تعمیر بلکہ ایک ایسے مائناز علی گیرین جو سر سید کے گرانڈ سن تھے، یعنی پوتے سر روس مسعود، جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعمیرات سے لے کر اس کو چلانے کی جدوجہد میں ان کا رہا، اور وہ وہاں کے وائس چانسلر بھی رہے. سر روس مسعود مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال کے انتہائی قریب ترین دوستوں میں سے تھے. اتنی ٹاورنگ پرسنالٹیز اب دنیا میں میری نظر میں پیدا نہیں. میں اگر پچھلے 25-30-50 برس جب سے میں نے ہوش سنبھالا اگر میں غور کروں تو شاید وہ تمام شخصیات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ان کے مقابلے کا کوئی ایک فرق مجھے نظر نہیں آتا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو عقل مند لوگ اور دانشوران ملت بھی کوشش کریں کہ سمجھیں کہ کیا وجہ کیا ہے کہ اتنے بڑے معیاری لوگ اب اس دنیا میں پیدا نہیں ہوتے. حالانکہ میر نے تو کچھ اس طرح کہا کہ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. حضرت اس کے بعد میں اس چہل حدیث کے سلسلے میں چند منٹ اس کے جہاں تک اوتھینٹسٹی کا تعلق ہے وہ نایاب اوتھینٹسٹی اس کی ہے. اگر آپ حضرات اس کا پہلا پیج پرولوگ کی شکل میں ملاحظہ فرمائیں گے تو ہندوستان کے 2 بہت ہی نامور پروفیسران نے اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے. ایک کا نام محترم جناب عبدالرحیم قدوائی صاحب ہے، اور قدوائی صاحب کا تعلق بہت 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 عالمانہ ہندوستان کے گھرانے سے ہے. وہ محترم عبد الماجد دریابادی کے گرانڈ سن ہوتے ہیں. بتاتے خود وہ انگلش لٹریچر میں 2 PhD حاصل کی ہے، ایک خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اور دوسرے لیسسٹر یونیورسٹی یونائٹڈ کنگڈم سے. دونوں انگلش میں ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے انتہائی سنجیدہ اور نایاب پروفیسران میں ان کا شمار ہے. اور ابھی پچھلے دنوں تک وہ UG سے HRD کالج آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تھے، اور دوسری ڈائریکٹرشپ بھی ان کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی خواجہ کے نظامی سینٹر فار قرآنک اسٹڈیز میں بھی ڈائریکٹرشپ ان کی رہی. اس کے بعد میں اوور آل ویو کے لیے ایک بہت سنجیدہ پروفیسر محترم جناب یوسف امین صاحب جو طبیہ کالج میں پروفیسر اور یونیورسٹی کے بہت ہی نامور پروفیسران کی جن کا شمار رہا، محترم یوسف امین صاحب نے اوور آل اس کو لک کیا. یہ سب کوششیں بھی محترم عارف بھائی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں. پھر اس کے بعد اس چہل حدیث کے کمپائلیشن میں محترم جناب رئیس الدین مظہری شیخ الحدیث مظہر العلوم وقف سہارنپور صاحب نے جو لکھا ہے وہ 2 سینٹنسز میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے. This blessed act reflective of one's
Love and admiration for Prophet Muhammad, peace be upon him, promotes Islam. Prompted by the same considerations, Janab Muhammad Arif Hassan Usmani has brought out a present work. Apart from the compilation of the authentic hadith, it carries also the English translation and the brief elucidation of these hadiths. उसके बाद मोहतरम आरिफ साहब ने अपने ख्यालात का इजहार इसमें इस तरह किया है. It's an excellent pursuit to memorize the transmit hadiths. Prophet Muhammad, peace be upon him, commended this at much. Ibn Abbas relates that the Prophet, peace be upon him, said, "A member of my community who memorizing 40 hadiths will receive my intercession on the day of judgment." Equally well known is the Prophet's saying, "He who circulates 40 hadiths regarding my sunnah among my community will enter the fold of my intercession on the day of a judgment." 40 hadiths have been selected for this anthology from authentic works, including the extant Al-Arabian. The following works have been consulted in particular. The works have been set out at page 11, if you may kindly go through whenever you have an occasion to see this compilation of 40 hadiths. मैं इस मुबारक मौके पर मोहतरम आरिफ साहब को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी बेपनाह हिम्मत और काविशों को सराहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे. एक और खुशखबरी चलते वक्त आपको सुनाता चलूँ कि सबसे पहले ये किताब और अहादीस का कंपाइलेशन उर्दू में, आज ये इंग्लिश में इसका इजरा हज़रात के सामने हुआ और इंशाअल्लाह 17 अक्टूबर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सबसे पहले आज के इस नातिया मुकाबले के इनेकाद पर मैं तहे दिल से आली जनाब इज़्ज़त माब आरिफ उस्मानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस काविश को कबूल फरमाए और हमारे बच्चों के अंदर नाते पाक का जज्बा बेदार फरमाए. वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं नाते पाक के हवाले से कुछ चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ. हकीकत में अगर देखा जाए तो पूरा कुरान पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है. अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक. ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमाया. नात का लफ्ज़ी माना है तारीफ करना, तौसीफ करना, प्रशंसा करना. और इसका इस्तिलाही माना, इसकी डेफिनेशन, इसका परिभाषिक अर्थ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशार के अंदाज में, नज़्म के अंदाज में तारीफ व तौसीफ करना नात कहलाता है. हज़रात, हकीकत यह है कि नात पाक पढ़ना और सुनना और लिखना बाइसे इबादत है, बाइसे तहारत है, बाइसे खैर व बरकत है. हकीकत यह है कि नात पाक का एक भी शेर अल्लाह के रसूल की बारगाह में कबूल हो जाए तो हम गुनाहगारों की नजात और मग़फ़िरत का सामान बन जाए. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े शायर हुए हैं, मिसाल के तौर पर आप मोमिन खान लखनवी को देखिए. वो मोमिन खान लखनवी के जिनके तकरीर के एक शेर को देख करके मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि मिर्ज़ा मोमिन खान लखनवी अपना एक शेर दे दें, मेरा सरा दीवान ले लें. तो मोमिन खान लखनवी कहते हैं नाते पाक के हवाले से कि इस सहारे पर पढ़ी मोमिन ने नाते मुस्तफ़ा, इस सहारे पर पढ़ी मोमिन ने नाते मुस्तफ़ा, हश्र में शायद नजाते दायमी मिल जाए. और कमर शमशाबादी ने कहा कि इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा मोहसिन काकौरवी का. मोहसिन काकौरवी ने नातिया कसीदा लिखा जिसके बारे में रिवायतों में आता है कि बारगाह रसूल में वो कसीदा मकबूल हुआ. उन्होंने पहले हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी सभ्यता का नक्शा खींचा और हिंदुस्तानी कल्चर को बयान करते हुए फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पाक उन्होंने पेश की कि समत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्फ के कादों पे लाती है सबा गंगा जल. और उसी में उन्होंने कहा कि अज़ल में जब हुई तक़सीम नेमते मोहसिन, अज़ल में जब हुई तक़सीम नेमते मोहसिन, कलाम नातिया रखा मेरी ज़बां के, कलाम नातिया रखा मेरी ज़बां के लिए. तो नात पाक बाइसे तहारत है, बाइसे मग़फ़िरत है. और हकीकत यह है कि नात पाक पढ़ना सहाबाए किराम की सुन्नत है.
تو نعت پاک کو محبت سے پڑھنا چاہیے، اور اس لیے اور پڑھنا چاہیے کہ جب ہم حدیث پاک کے حوالے سے جب نعت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، اس میں ایک جنگ ہے جنگ تبوک جو سن 9 ہجری میں ہوئی۔ جنگ تبوک سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں نعتیہ کچھ اشعار لکھے ہیں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں، اگر اجازت ہو تو پیش کروں۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے نعتیہ اشعار سننے سے پہلے ارشاد فرمایا چچا جان پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم جن کی ہم نعت پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے، نبی جو دعا کرتا ہے جو زبان سے نکلتا ہے وہ مقبول بارگاہ ہوا کرتا ہے، تو نبی نے نعت پاک پڑھنے والوں کو سلامتی کی دعائیں دی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں نعت پاک کی محفلیں منعقد کریں۔ اور میں ایک تاریخ کے حوالے سے ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے اور نعت پاک کا موضوع ایسا ہے کہ اس پر جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے۔ میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں، ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، میں تو شاگرد ہوں حضرت کا، میرے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر۔ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نمازی کو انعام نہیں دیا، روزہ دار کو انعام نہیں دیا، زکات دینے والے کو انعام نہیں دیا، صدقہ و خیرات کرنے والے کو انعام نہیں دیا، حج میں جانے والوں کو انعام نہیں دیا۔ ہاں مرتبے بتائے ہیں کہ نمازی کا یہ مرتبہ ہے، روزہ دار کا یہ مرتبہ ہے، زکات دینے والے کا یہ مرتبہ ہے، حج کرنے والے کا یہ مرتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 3 مرتبہ ایوارڈ دیا ہے، انعام دیا ہے، اور 3 مرتبہ نعت پڑھنے والوں۔ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت کو، مشہور شاعر ہیں اللہ کے رسول کے، اور دوسرے شاعر ہیں کعب بن زہیر جن کا بہت مشہور قصیدہ ہے قصیدہ بانہ سواد۔ میں اس کی تاریخ کو نہیں بیان کرتا ورنہ اس کی تاریخ بہت مطلب یہ کہ دلکش اور دلچسپ تاریخ ہے۔ قصیدہ بانہ سواد، ان کو چادر اڑائی آپ نے۔ اور تیسرا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نعت پڑھنے والوں کو اللہ کے رسول انعامات سے نوازا کرتے ہیں، برکتیں رحمتیں عطا کیا کرتے ہیں۔ تو جو آج اس کمپٹیشن کے اندر، اس مقابلے کے اندر جن بچوں نے حصہ لیا، اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو جو انعام ملنا تھا وہ ملے گا۔ یہ انعام تو دنیاوی انعامات ہیں، ایک حوصلہ افزائی کے لیے ہیں، لیکن اصل انعام نعت پڑھنے والوں کو بارگاہ رسول سے ملا کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے آپ نے سنا ہوگا، ہمارے عالم عثمانی صاحب نے اس مقابلے کے اندر کلام منتخب کیے تھے، اس میں سے ایک کلام تھا قصیدہ بردہ شریف۔ قصیدہ بردہ شریف کے جو رائٹر ہیں، لکھنے والے، وہ ہیں علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں جب آپ سرچ کریں گے آسانی سے مل جائے گا۔ تو ان کو پیرالائسس ہو گیا تھا، ان فالج کا اثر ہو گیا تھا، چارپائی پہ بڑے رہتے تھے لیکن عاشق رسول تھے، اور اسی عشق رسالت میں ڈوب کر کے انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک دن اسی چارپائی پر لیٹے ہوئے پڑھتے رہتے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، خواب میں تشریف لائے، لانے کے بعد ان کے جسم پر ہاتھ پھیلا اور خواب میں ہی ان کو چادر اڑائی۔ جب ان کی آنکھ بیدار ہوئی تو ایسا محسوس کیا کہ جیسے کبھی زندگی میں بیمار ہی نہیں ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول نے خواب میں جو چادر اڑائی تھی وہ چادر جسم پر موجود تھی۔ تو اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ ظاہری حیات میں اور 1 مرتبہ پردہ فرمانے کے بعد انعامات سے نوازا، ایوارڈ دیا، تو کس کو؟ نعت پڑھنے والوں۔ اس لیے اپنے گھروں میں نعت پاک کی محفلیں منعقد کرنا چاہیے، اسی لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جو ہے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہم دہلی کی سرزمین پر رہتے ہیں، حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو آپ پڑھیے، اخبار الاخیار کو پڑھیے، وہ خود کہتے ہیں اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا محدث حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کو عام کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، لیکن یہ عمل کہ میں تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہوں، ان کا تذکرہ کرتا ہوں، ان کی تعریف و توصیف کرتا ہوں، ان کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہوں، یہ میرا عمل ایسا ہے کہ تیری بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا اور اس پر میری بخشش ہوگی۔ تو نعت پاک کی محفلیں ہمیں اپنے گھروں میں منعقد کرنا چاہیے، اور نعت پاک کا ادب بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نعت پاک کا ادب یہ ہے کہ ہم کو نعت پاک کے انداز میں پڑھنا چاہیے، کبھی گانے کے انداز میں ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، عقیدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کو روحانی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور ہمارے دل کو بھی انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا۔
بس ان چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عشق رسول میں نعت پاک پڑھنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ اب میں اپنے دوسرے جج جناب مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ صدر اجلاس، مہمانان خصوصی اور اجلاس میں موجود ہمارے سبھی بڑے چھوٹے، میں 7 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں 5 منٹ میں، اور آج کے اجلاس سے متعلق ہے، غور سے سنیں، آپ کے فائدے کی چیز ہے۔ جنہوں نے آج پہلی بار مقابلے میں حصہ لیا اور بعد میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے سننا ضروری ہے۔ جو بعد میں مقابلے میں کا ارادہ نہیں رکھتے، ان کا سننا ضروری نہیں۔ غور سے سنیں اس کو۔ سب سے پہلے جو ایک نعت کا جو کلام آپ نے پڑھا، لم یات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد، اکثر لوگوں نے پڑھا مثلے تو نشد ہے۔ تو مطلب انت، یو کے معنی میں، مثلے تو پڑھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور جب نعت پڑھا جائے اور نعت گو نے جو لفظ جس معنی میں کہا ہے، اگر وہ آپ نہیں کہیں گے تو اس کی معنویت بھی ختم ہوگی، جاذبیت بھی ختم ہوگی، اور پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اور اگر سامنے والا پڑھا لکھا ہے تو اس کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، کیسے پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی بھی نعت پڑھیں، اگر آپ کو تلفظ یا عبارت کی تفہیم نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کسی عالم دین سے رابطہ کریں۔ جس زبان میں وہ نعت ہے یا کوئی بھی کلام اقتباس ہے، اس زبان کے باہر سے رابطہ کریں، اس کو پڑھ کر سنا دیں، پھر کسی مقابلے میں حصہ لیں۔ کیونکہ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سب مقابل ہمارے تیاری کر کے آ رہے ہیں، تو ہم اگر تیاری کر کے نہیں جاتے ہیں تو فیل ہو سکتے ہیں۔ جیسے آج مثلے تو اور مثلے تو میں فرق ہوا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نمبر دینے والا اگر واقعی نمبر دینے والا ہے تو پھر نمبر کٹے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے ویڈیو سے سن کر کے تیاری کی ہے، یہ اندازہ ہوا کہ کسی شاعر نے کلام پڑھا ہے، اس کو آپ نے سنا اور اس پر آپ نے تیاری کر لی۔ تو اگر سن کر ہی کیا تو کم سے کم آنکھ کان کو پورا کھلا رکھنا چاہیے تھا۔ خیر الخلق کلہم خیر الحلق، کیسے پڑھ رہے تھے ایک صاحب، ہم کو حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے کیسے سن لیا اس کو۔ تو اگر آپ نے سنا ہی ہے، سن کر یاد کیا ہے، تو اس کو اس طریقے سے سن لیجیے۔ خیر الخلق کلہم کو خیر الحلق سن لینا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو آپ غور سے سنیں۔ دوسری چیز اور ہے، ایک یہ ہے کہ جب آپ تیاری کرتے ہیں ویڈیو سے، تو ویڈیو میں جو پڑھنے والا نعت خوان ہے اس نے اپنی مجلس کے مطابق کچھ اشعار زیادہ پڑھے ہیں، کچھ مناسب اور متعلقہ اشعار دوسرے شاعر سے لے لیے ہیں، دوسرے دیوان سے لے لیے ہیں۔ اس جو شعر پڑھ رہا ہے اس شعر سے متعلق اسی کے ہم معنی دوسرے اشعار کو اس نے ضرورت کے تحت استعمال کر لیا، پڑھ لیا۔ لیکن آپ یہاں مقابلے میں کھڑے ہیں تو آپ کو جو کلام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے وہی پورا کلام پڑھیے۔ 5 شعر کی اجازت ملی، آپ نے دوسرے اشعار سے دوسرے شاعروں کے مزید 5 شعر پڑھا دیے اور پھر اس کو بار بار پڑھا، تو 5 شعر کو اگر آپ 5 مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر مزید 5 اشعار کو بڑھا دیا، پھر 3 بار اس کو ریپیٹ کیا تو 15 مرتبہ ہو گیا، 30 مرتبہ ہو گیا، تو آپ نے دوسروں کا وقت برباد کیا۔ اور نقصان کیا ہوا آپ کا کہ جو نمبر دینے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں ان کا حق کاٹا جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ غلطی کی تو آپ کے ساتھ کیا نقصان ہوا؟ آپ کا نمبر کٹ گیا۔ تو آئندہ کبھی بھی اگر آپ نعتیہ مقابلے میں حصہ لیں تو کسی ایک مصرع یا شعر کو بار بار نہ دہرائیں، اور جس کلام کو پڑھ رہے ہیں اسی کو پڑھیں، الگ سے اشعار کو نہ ملائیں۔ اگر ملائیں گے اور بار بار پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹیں گے۔ تو مقابلے میں حصہ لینے والے اس کو ضرور خیال رکھیں اس کا۔
مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں. جتنے لوگ حاضر ہیں سبھی مومن ہیں. اور نظمی میاں کا ایک شعر ہے, قرآن سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. مصطفیٰ کے محبوب کے بیان کا کتنا انوکھا ڈھنگ ہے, کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. تو قرآن تو شروع سے آخر تک نعت پاک ہے اور ہر مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو نعت پڑھنے میں ہر مومن برابر ہے. لیکن یہاں جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ ترنم کے ساتھ تلفظ اور پیشکش کا مقابلہ ہو رہا ہے. اس لیے اگر آپ حضرات ترنم مطلب آواز اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے, لیکن تلفظ اور پیشکش کو بہتر بنا کر کے آئے. اگر آپ کا تلفظ درست نہیں ہے تو نہ تو ترنم کا فائدہ ہوگا نہ پیشکش کا فائدہ ہوگا, کیونکہ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے تلفظ خراب ہونے کی وجہ سے. اگر آپ نے ضرورت کو ضرورت کہہ دیا اور اس طرح کی کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں, بہت خراب لگتا ہے. اور جہاں سماعت کو تکلیف ہو جائے وہاں ممتحن کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے, اور جو ممتحن کو تکلیف ہوگی تو اس تکلیف کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا, نمبر کٹے گا. اس کا آپ لوگ خیال کریں. نعت گوئی الگ چیز ہے, نعت نویسی نعت گوئی نعت نویسی ایک ہی چیز ہے, اور نعت خوانی الگ چیز ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نعت گو بھی ہو, نعت نویس بھی ہو اور نعت خواں بھی ہو. یہ تینوں چیزیں ایک شخص میں جمع ہو سکتی ہیں, لیکن یہ عام طور سے نہیں ہوتا. جیسے میں نعت گو نہیں ہوں, نعت نویس نہیں ہوں, لیکن نعت خوان ہوں. تو جب ہم کوئی کلام پیش کریں اور شروع میں جو ہم کہتے ہیں فلاں صاحب کا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں, تو فلاں صاحب کا کلام یہ تو درست ہے, فلاں کی نعت پیش کرنے جا رہے ہیں, تو لفظوں کے استعمال میں فرق ہوگا. فلاں کی نعت نہیں, فلاں کا نعتیہ کلام پیش کرنے جا رہے ہیں. نعت صرف حضور کی ہوتی ہے اور کسی کی نعت نہیں ہوتی. تو نعت صرف حضور کی ہوتی ہے, تو آپ یہ کہیں گے فلاں کا نعتیہ کلام پیش کرنے جا رہا ہے. تو لفظوں کا استعمال کرنا ضروری, اس کو خیال رکھیں, کیونکہ اگر ممتحن ذرا تگڑا ہو گیا تو دقت ہو سکتی ہے. ایک اور چیز, تجوید میں آپ نے پڑھا ہے, اکثر مدرسے بیک گراؤنڈ کے ہیں اور اسکول میں بھی تجوید کی تعلیم دی جانے لگی ہے. قرأت میں ایک اصطلاح ہوتی ہے مجہول اور معروف. مجہول اور معروف قرأت میں ایک اصطلاح ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, اس کو مطلب ہی اور ہے, یہ جو فرق ہے نا, یہ مجہول معروف کا فرق ہے. اسی طریقے سے اشعار میں بھی ہوش روبا ہوش روبا, مجہول معروف سمجھ میں آیا. تو جو آپ بار بار ہوش روبا پڑھ رہے تھے یہ معروف مجہول ہے. ہوش روبا پڑھیں گے فارسی کا لفظ ہے. تو اشعار نعتیہ اشعار جب بھی پڑھیں تو اس میں بھی آپ معروف مجہول کا خیال رکھیں گے. جہاں جس لفظ کو جس شکل میں پڑھنا ہے اسی طرح پڑھیں. اور کہیں کہیں شاعری میں ضرورت کے مطابق تلفظ الگ ہوتا ہے, قاعدے سے ہٹ کے ہوتا ہے. جیسے یہاں آپ حضرت خواجہ غریب نواز کی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ہے, یہاں پہ قوالی پڑھی جاتے ہیں خسرو نظام کے بلبل جائے. اگر یہاں خسرو نظام نہیں ہے, جیم سے ہی پڑھیں گے اور کاف ہے سے ہی پڑھیں گے, کیونکہ شاعر نے اپنے مقامی زبان میں عامی انداز میں پڑھا تھا. خسرو نے عامی انداز میں مقامی زبان میں وہ شاعری پڑھی تھی, وہ خسرو نظام کے ہی پڑھیں گے. لیکن جب شاعر کا نام بولیں گے یا لکھیں گے تو خسرو نظامی ہوگا. وہ اصل بس وہ شاعری جو اس نے ایک خاص پس منظر میں پیش کی تھی اس کا تلفظ وہی ہوگا جو جس تلفظ میں اس نے شاعری پیش کی تھی. باقی ہر جگہ اس کا یہ بھی لحاظ کرنا ضروری ہے, اور یہ لحاظ کب ممکن ہوگا جب آپ پڑھ کے آئیں گے. اگر آپ نے ویڈیو میں سن لیا تو یہ امتیاز کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اس لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے. اس لیے جس کلام کو آپ کو کہیں پڑھنا ہے اس کلام کو اگرچہ ترنم کے لیے, لے کے لیے, لب و لہجے کے لیے کس انداز میں ہمیں پڑھنا ہے اس کو سیکھ لیجئے, لیکن اس کلام کو کتاب سے ملا لیجئے تاکہ اس کا تلفظ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے. قصیدہ بردہ شریف یہاں طلباء نے طالبات نے پڑھا, بہت اچھے انداز میں پڑھا, لیکن یہاں بھی
وہی بات تھی کہ جو شاعروں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہے اور بیچ بیچ میں ان عربی اشعار سے متعلق مرادف اس کے ہم معنی جو اردو میں اشعار ہیں ان کو بھی پڑھا ہے، تو آپ نے ان اشعار کو پڑھ دیا۔ اگر 5 اشعار آپ نے حضرت امام بصیری کے یہاں پڑھے ہیں قصیدہ بردہ شریف کے، تو 5 دوسرے شاعروں کے اشعار پڑھ دیے، تو آپ نے پورا وقت لے لیا۔ دوسرے یہ کہ جب دوسروں کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، آپ لوگ شاعری کی اصطلاح سے واقف ہے، ایک جو 2 مصرے کا ہوتا ہے، 3 مصرے کا کلام ہوتا ہے، 4 مصرے کا کلام ہوتا ہے، 5 مصرے کا کلام ہوتا ہے، جو بند جس کو کہیں گے مخصص، مخمس، مسمن، یہ سارے۔ اب آپ جو ہے مسمن بھی پیش کرنے جا رہے ہیں اور مسلسل 3 4 مسمن پڑھ رہے ہیں، اس میں 25 منٹ آدھا گھنٹہ آپ لے لیں گے تو دوسرے پیش کرنے والوں کا مقابلہ میں حصہ لینے والوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ حق ماننے کا سلسلہ بند کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ حق نہیں مانیں گے تو ممتحن صاحبان آپ کا حق بھی نہیں مانیں گے۔ قرآن کریم اور احادیث کریمہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کا خلاصہ سبق اگر یہ ہے، ہدایت ہمارے لیے کہ تم مجھے تسلیم کرو، میں تمہیں تسلیم کروں گا، تم مجھے مانو، میں تمہیں مانوں گا، تم میرا حق تسلیم کرو، ہم تمہارا حق تسلیم کریں گے، ایثار سے کام لیں گے، قربانی سے کام لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی دوسرے بھی ہمارے ساتھ ایثار اور قربانی کے ساتھ پیش آئیں گے اور ہمارا بھلا ہوگا، سب کا سماج کا بھلا ہوگا۔ ایک آخری بات میں آپ سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو انعامی مقابلہ دادیہ انعامی مقابلہ کیا ہے عثمانی صاحب نے، یہ تعمیری اور تربیتی پروگرام ہے، اور تعمیری تربیتی اجلاس بلانا یہ بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے، اور اس صبر آزما کام میں آپ نے صبح 10 بجے سے اب تک ان کا ساتھ دیا ہے، اس ساتھ دینے کو ہم سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے بطور خاص عثمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ سب کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو اجلاس بلایا اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ اب میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر سید محمد علی نظامی صاحب سے، جو پریزیڈنٹ ہیں نظامیہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے، جو تشریف لائیں اور چند کلمات ہیں۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے ایک باعث مسرت اور باعث برکت موقع تھا اس روحانی محفل میں شرکت کا، اور میں جناب عثمانی صاحب کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے مجھے اس محفل میں شرکت کی دعوت دی، اور ان کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک مہم چلا رہے ہیں تعلیم کے تعلق سے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور یہ جو ایک سرروس مسعود اسکول قائم کیا ہے، واقعی وہ تعریف کے قابل ہیں، اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے، اور ان کو دوبارہ سے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میرے لائق جو بھی خدمت ہوگی میں ان کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب محترم جناب سید محمد اقبال صاحب سے، وہ بھی تشریف لائیں اور چند کلمات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بابرکت محفل اور مجلس میں موجود تمام شخص کو میرا سلام، اور خاص طور سے میں عارف عثمانی صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں جو انہوں نے اس چہل حدیث کا انگریزی ترجمہ بھی کرایا، اور اس کے علاوہ وہ جو ایک اسکول سر روس مسعود اسکول، یہ سر سید کے پوتے سر روس مسعود، جیسا کہ ابھی تفصیل سے بتایا انہوں نے کہ ایک بہت ہی معروف شخصیت، ان کے نام سے یہ اسکول ہے، اس کو خاص طور سے میں مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس محفل میں جن لوگوں نے شرکت کی، جن بچوں نے، جن اساتذہ نے اس میں شرکت کی، ان تمام کے لیے میں دعاگو بھی ہوں کہ اس محفل میں انشاءاللہ
اس طرح کی محفل کو منعقد کرنے کا حوصلہ اور اس کی ہمت کی داد بھی دینی چاہیے، اور اس میں خاص طور سے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اب جہاں چہل حدیث کی بات ہے، میں یہ کہنا بھی اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ چہل حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی ایک حدیث پر بھی ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے۔ بس اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ شکریہ جزاک اللہ۔ شکریہ بہت بہت۔ اب میں اپنے سرپرست محترم جناب پروفیسر بصیر احمد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈائس پر آج کے تعلق سے مناسبت سے کچھ گفتگو کریں۔ محترم جناب پروفیسر بصیر احمد خان صاحب۔ محمود نصلی علیہ رسول الکریم، جناب صدر، اسٹیج پر معزز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور جو طلباء اور طالبات یہاں پر جنہوں نے حصہ لیا، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو بچے یہاں آئے انہوں نے اس کمپٹیشن کے اندر مقابلے میں حصہ لیا۔ دیکھیے ظاہر بات ہے کہ انعام تو کچھ لوگوں کو ملے گا کہ جو فرسٹ سیکنڈ آئے ہیں، تھرڈ آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا ہے کہ جتنے لوگوں نے یہاں پر شرکت کی ہے، نعت پاک سنائی ہے، ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ چہل حدیث اور ایک نعتیہ کلام کے اوپر کتاب جو ہے وہ سب کو دی جائے گی اور سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اور انعام تو اپنی جگہ جیسے کہا گیا کہ ایک تو یہ دنیاوی انعام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں نعت شریف پڑھنا، لکھنا، سنانا، یہ سب باعث ثواب ہے۔ اس کا ثواب انشاءاللہ ہم سب کو ملے گا۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ عارف عثمانی صاحب نے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اسکول سہارنپور میں قائم کیا ہے، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور اسے دیکھا ہے تو بہت تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی محنت سے وہاں پہ اتنا شاندار اسکول انہوں نے قائم کیا وہاں پر، اور وہاں پہ ابھی ہائی اسکول تک انشاءاللہ تعالیٰ اس سال اس کو پرمیشن مل جائے گی 8ویں جماعت تک انگلش میڈیم کے اندر۔ تو خاص بات ہے وہ یہ کہ آج کل یہ جو اسکول، کالج اور یہ جو اسپتال ہیں یہ بزنس کا ذریعہ بن گئے ہیں کہ لوگ جو ہے اسکول بنا دیتے ہیں، یونیورسٹی بنا دیتے ہیں، کالج بنا دیتے ہیں، اسپتال قائم کر دیتے ہیں، اس کا اصل مقصد جو ہے پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو اسکول قائم کیا ہے وہ علی گڑھ کے نہج کے اوپر ہے کہ علی گڑھ کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم بہت کم پیسوں میں ہے۔ آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر جتنے سستے کے اندر کم پیسوں کے اندر لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، انجینئرنگ کر لیتے ہیں، میڈیکل کر لیتے ہیں، دوسرے کسی جگہ ممکن نہیں۔ انہوں نے اسی کے اوپر ایک انجینئر ہیں اور دعائیں ہیں، تو وہاں پہ بہت اچھی انگلش میڈیم کی تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو اور کم پیسوں کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کا مقصد جو ہے پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ خدمت خلق ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ مجھے امید ہے کہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا۔ کوئی بھی آدمی کوئی کام اگر کرتا ہے اور اس میں اللہ کی عنایت شامل ہوتی ہے تو انشاءاللہ کامیابی ملتی ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے راستے خود کھولتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جو یہ سہارنپور کے اندر اسکول انہوں نے قائم کیا ہے، ابھی اس کے اندر اور بھی کئی کمرے زیر تعمیر ہیں، 8ویں تک تعلیم دی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے سال تک یہ 10ویں تک ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایک بڑی خدمت اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کو۔ اور یہ جو نعتیہ کلام کا انہوں نے یہاں پر کمپٹیشن کیا ہے، اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے بتایا گیا، ابھی آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ نعت شریف اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر، ان کی تعریف کے اندر جو کچھ لکھا جائے، پڑھا جائے، وہ نعت کہلاتی ہے۔ اصل میں اردو میں قصیدہ ایک صنف ہے جسے کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کی بھی تعریف کی جائے۔ پہلے زمانے میں لوگ تعریف کرتے تھے بادشاہوں کی، نوابوں کی، اور اس میں قصیدہ لکھا جاتا تھا، یعنی ان کی تعریف کے اندر جو شعر کہے جاتے تھے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ لکھا جائے اسے نعت کہا جاتا ہے، تو قصیدہ لکھ اسے نعت کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسے ابھی بتایا گیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر مسجد نبوی میں وہ نعت پڑھا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ انہیں کھڑا کر کے پڑھواتے تھے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک حسان نعت پڑھتے رہتے ہیں اس وقت تک حضرت جبرائیل اس کی تائید کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، جتنے بچوں نے یہاں پر حصہ لیا ہے تو بہرحال یہ بہت مبارک چیز ہے۔ اور جو بتایا کہ ظاہر بات ہے اسکول کے بچے ہیں تو ان کو تو ابھی نہیں معلوم تھا
لیکن جو ہدایات یہاں پہ جاری کی گئی ہے تو جو ان کو ٹیچر جو ہیں اسکول کے جنہوں نے تعلیم اس کو تربیت دیتے ہیں تعلیم دیتے ہیں انہوں نے ظاہر بات نے تیاری کرائی ہوگی. تو جو اسکول کے بچے یہاں پر آئے ہیں ان کی تیاری جن لوگوں نے کی تھی وہ میرا خیال ہے کہ آئندہ اس کا خیال رکھیں گے کہ جو ہمارے ایک منتخب جو یہاں کے جج تھے انہوں نے جو بتایا ہے تو جو لوگ تیاری کریں کرائیں بچے اساتذہ کرام وہ اس بات کا خیال رکھیں. میں یہاں پر صرف دو ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی شخص اپنے تمام اہل و عیال سے بیوی بچوں سے مال سے جان سے زیادہ محبت نہ کرے اس وقت تک وہ پکا مومن نہیں. حضرت عمر سے جب کہا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں اپنی اولاد سے مال سے سب کچھ لیکن اپنی جان سے نہیں. تو حضور نے فرمایا جب تک کوئی شخص اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک پکا مومن نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو لہٰذا یہ جیسے ہمیں کہا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں کہا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر 5 وقت تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں کہا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر پوری دنیا میں ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک چاہے یورپ ہو افریقہ ہو کوئی بھی ہو کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں 5 مرتبہ اس کی تعریف جو ہے اعلان کی جاتی ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ حضور کو دیا ہے اور جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے خود حضور اکرم سے درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے. تو لہٰذا نعت شریف پڑھنا اس کا سننا یہ سب کچھ جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جہاں تک معاملہ ہے ابھی علامہ اقبال کا شعر پڑھا اس میں کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو اس وقت تک آدمی کا ایمان جو ہے مکمل نہیں. اصل اس میں صرف دو ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے محبوب رب العالمین. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اللہ کے محبوب ہے. محبوب الہی کہا جاتا ہے محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے حبیب خدا کہا جاتا ہے. میں قرآن کی اس آیت کی روح سے کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہا گیا ہے حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کوئی بھی شخص جو کسی بھی مذہب کو مانتا ہو اس سے اگر آپ پوچھیں تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہیں گے ہاں صاحب میں بالکل اللہ سے محبت کرتا ہوں. کسی ایسے آدمی سے عیسائی سے پوچھیے تو اللہ انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں اس سے کہیے کہیں گے ہاں صاحب میں گاڈ سے محبت کرتا ہوں. کسی ہندو سے کہیے جو ایشور کو مانتا ہے کہا تھا میں ایشور سے محبت کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو آگے کیا چیز ہے. بدائی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کا کہنا مانو اللہ کی عبادت کرو. آگے کیا کہا جا رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ جب اللہ قبول کرے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. حضور کا جب فالو کرو گے حضور کا کی پیروی کرو گے تب اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول کرے گا ورنہ محبت جو قبول کرے گا. شرط یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو حضور کا اتباع کرو. اگر آیت اتنی ہی ہوتی تو بہت بڑی بات تھی. آگے کہا جا رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تم حضور کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو محبوب رب العالمین تو وہی ہے جس سے اللہ محبت کرے. محبوب الہی وہ ہے جس سے اللہ محبت کرے. حبیب خدا وہ ہے جس سے اللہ محبت کرے. اس آیت کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا محبوب الہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا حبیب خدا ہے. حضور کا رتبہ اس سے بھی زیادہ. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اگر ہم حضور سے محبت کریں گے حضور کی پیروی کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا اللہ ہم سے محبت کرے گا. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ نظام الدین میں جلسہ ہو رہا ہے اور یہیں سامنے مرکز ہے تبلیغ جماعت. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے تبلیغ تحریک شروع کی تھی اور ان کا بہت بڑا کام تو یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بچپن کے اندر مسجدوں کے اندر جوان لوگ بہت کم ہوتے تھے
لیکن آج جو یہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، لوگوں کو داڑھی ٹوپی یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں بہت بڑا کام جو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، پوری دنیا کے اندر انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ان کا کشف ہے، دیکھیے بزرگوں کا کشف ہو جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کا کشف ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ اللہ کے ولی تھے۔ بظاہر تو آدمی سوچے گا کہ بھائی جس کے داڑھی نہیں ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، اب علامہ اقبال کو تو داڑھی تھی نہیں، لیکن کسی معمولی آدمی نے نہیں، یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بغلے والی مسجد میں مولانا احتشام کاندھلوی سے ایک دن رات کو کہا کہ علامہ اقبال کو جانتے ہو؟ مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس نے مولانا کو یہاں پر بغلے والی مسجد میں مرکز میں علامہ اقبال کے بات یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا ہاں صاحب شاعر تھے، انہوں نے کہا نہیں، وہ خالی شاعر نہیں تھے، وہ عاشق رسول تھے، اور ان کا کشف یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کی مغفرت اس ربائی پہ کی ہے، اور یہ میں نے خود اپنی کانوں سے مولانا سعید اکبر آبادی صاحب نے واقعہ بیان کیا، جو دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا کے بھی ممبر تھے، ہمارے ڈین فیکلٹی دینیات رہے، میکگل یونیورسٹی کے اندر بھی جا کے کینیڈا میں پڑھایا، انہوں نے بھی یہ واقعہ بتایا کہ علامہ اقبال کی بخشش یہ کشف ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ربائی پہ علامہ اقبال کی بخشش کی ہے، اور وہ عشق رسول کی انتہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ فارسی کی ربائی ہے، آپ لوگ تو فارسی جانتے ہوں گے، کہتے ہیں تو غنی ازہد و عالم من فقیر، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ آپ تو غنی ہیں، تمہیں عالم سے میں فقیر ہوں، روزے محشر اس رائے من وزیر، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو تو جو کچھ بھی معافی تلافی میں کروں آپ قبول کر لیجیے گا، بخش دیجیے گا۔ وہ اگر بینی حساب ناگزیر، لیکن اگر حساب میں جان پڑتال ضروری ہے تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں موٹا موٹا حساب ہوگا کہ بھائی کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں، اور اس کے اندر گناہ تو ایک ہوگا اور نیکی کم سے کم 10 گنا ہوگا، اور جب وہ تولا جائے گا تو ایک تو موٹا موٹا حساب ہوگا کہ چلو بھائی نیکیاں زیادہ ہیں بخشش کرتی ہے، لیکن جس کے حساب کے اندر جان پڑتال ہو گئی، جیسے ہوتا ہے نا کہ آڈٹ کرو اس کا معاملہ، تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہا کہ معاف کر دیجیے گا مجھے، وہ اگر دینی حساب ناگزیر، لیکن اگر قیامت میں میرے جو اعمال ہیں اس کی جان پڑتال اگر ضروری ہو گئی تو اب ظاہر بات ہے کہ حدیث کی روح سے کہ جس کی آڈٹ ہو گیا اس کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ عشق رسول کی انتہا ہے، تو فرماتے ہیں وہ اگر دینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پہنانے کی، کہ پھر اگر میرا حساب لیا جائے تو اب اس کا حکم نہیں ہے کہ مجھے 2 دفعہ بھیجا جائے، پھر صرف ایک درخواست ہے حضور کے سامنے میرا امتحان ہے، یہ کہ رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پہلے تو اپنی معافی کی درخواست کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر حساب لیا جائے اور جان پڑتال ہو تو رسول اللہ کے سامنے نہ لیا جائے تاکہ رسول اللہ سے ہم کو تکلیف نہ ہو۔ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جو تکلیفیں ہیں بہت گراں گزرتی ہیں۔ ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ان کے اعمال ہیں، ان کے اعمال خراب ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کی جو تکلیفیں ہیں حضور کو بہت گراں گزرتی ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی تکلیف سے کسی آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی تو وہ اللہ ڈرے، اس لیے کہ نبی کریم کی سنت یہ ہے کہ مومنوں کی ایمان والوں کی تکلیف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے بہت گراں گزرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، خود اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے، اور علی گڑھ کے بہت سے پروفیسر اس وقت موجود تھے، ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے تو یہاں آیا کرتے تھے جماعت کے اندر، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب، اس زمانے میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی علی گڑھ کی جماعت کو بلا لو، تو صبح ناشتہ اپنے ساتھ کرا دیتے تھے علی گڑھ کے لوگوں کو۔ اب اس زمانے میں ہم لوگ طالب علم تھے، بہت سے لوگ تو پروفیسر بھی ہو گئے، یہاں سے چلے بھی گئے دنیا سے، تو مولانا یوسف صاحب نے یہ کہا کہ اس امت کے مختلف طبقات ہیں اور ہر طبقے میں اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے اندر انگریزی پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، اس میں عالم دین بھی ہے، اس میں مجاہد بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں عبادت گزار بھی ہیں، تو ہر طرح کے طبقے موجود ہیں اور ہر طبقے کے اعتبار سے اللہ کے یہاں ولی ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا، مثال کے طور میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، اگر کوئی عالم دین ہے وہ کتابیں لکھ کے ولی ہو سکتا ہے، ایک کوئی آدمی جو ہے وہ واز کرتا ہے اس سے ولی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں معیار مختلف ہے۔ مثلاً کوئی مالدار آدمی ہے تو وہ تو جب ہی ولی ہوگا نا جب غریبوں میں پیسہ بانٹے گا، تو اب اگر فرض کیجیے لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہ پیسہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو ولی تو نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی مجاہد ہے، لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کے یہاں ولی تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ولایت کا معیار طبقات کے اعتبار سے ہے،
اور یہ کہنے کے بعد یہ کہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، علامہ اقبال امت کے جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے اس کے ولی تھے. تو انگریزی تعلیم یافتہ علامہ اقبال علی گڑھ یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، دیوبند میں نہیں پڑھے، ندوے میں نہیں پڑھے، اور وہ پڑھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیرسٹر تھے، اور وہاں کے جو ان کی ڈیلیٹ ہے وہ ویسٹرن فلاسفی میں ہے، انگریز ان کے استاد تھے. اس کے بعد جو اس پہ رسول کی ایک کیفیت تھی، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے تو ان کے ملازم نے کہا کہ پڑھنے کے بعد اس کو دھوپ میں سکھایا جاتا تھا. اس میں کہ اتنا روتے تھے کہ وہ گیلے ہو جاتے تھے بچے، انہیں سکھایا جاتا تھا. تو ایک واقعہ بیان کر کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں. یہ سردار مسعود کا واقعہ ہے کہ سردار مسعود کیا مہمان گئے ہوئے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. تو اس وقت کیا ہوا، تو وہ رات کو مہمان خانے میں تھے، صبح کو ملازم نے بتایا کہ صاحب وہ تو غسل خانے کے اندر چادر بچھائے ہوئے وہاں سو رہے تھے. کسی نے جا کے سردار مسعود سے کہا، وہ وزیر تعلیم تھے وہاں پہ بھوپال میں، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کھٹمل تھے، مچھر تھے، کیا تھی، کیا وجہ ہے. اس میں کہ ظاہر بات ہے کہ وہ شاہی مہمان خانہ تھا، بہترین وسیلے تھی، بہترین گدے تھے، بہترین قالین تھے، بہترین تکیے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا اس زمانے میں جو باتھ روم آج کل چھوٹے ہیں، اس زمانے میں باتھ روم بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، بہت صاف ستھرے. تو دیکھا کہ صاحب وہ وہاں سو رہے ہیں. ملازم نے کہا کہ صاحب تو باتھ روم میں سو رہے تھے، کیا کہتے ہیں چادر بچھائے. تو سردار مسعود نے بہت پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ، کیا وجہ کیا ہوئی. وہ بہت ڈانٹتے رہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. جب ان سے بہت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی بات نہیں ہے. یہ تمہارے اتنے شاندار گدے تھے، اتنی شاندار مسیری تھی کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ بھائی ہم تو یہاں پر حضور کے امتی ہیں، کتنی آرام سے لیٹے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کبھی گدے پہ لیٹے بھی نہیں. اگر ایک دفعہ ام المومنین نے دوہرا فر کے ساتھ سوئے نہیں. کہنے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ نیچے زمین پہ سو جاؤں، تو یہاں قالین بچھے ہوئے تھے، تو مجھے نیند ہی نہیں آئی. تو میں نے جب دیکھا تو صرف غسل خانہ ایسا ملا کہ وہاں فرشتہ چادر بچھا کے یہاں سویا، تب نیند آئی. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک عشق رسول نہ ہو اور حضور سے محبت نہ ہو، اس وقت تک کسی آدمی کو بخشش نہیں ہوتی. بہت زیادہ مبارک کے قابل ہیں آپ سب لوگ جو حصہ لیا، بچوں نے، بچیوں نے، جن لوگوں نے یہاں پہ شرکت فرمائی. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے باعث سعادت ہوگا اور ان کی شفاعت انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی. بہت بہت شکریہ. میں اس مبارک اور بابرکت محفل میں ایک اعلان بھی کرنا ہے، اور وہ اعلان جب ہم اس مبارک محفل میں کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی. ہمارے ایجوکیشنل لیگ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے جو ڈپرائیوڈ سیکشن آف دا سوسائٹی، جن کے مالی اعتبار سے وہ وسائل نہیں ہیں کہ جو اچھی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے اچھے گائیڈنس سینٹر، اچھے کوچنگ سینٹر کی خدمات حاصل کر سکیں. تو ہم نے طے کیا اس سال کہ ہم 50 لڑکیوں کے لیے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سال سے 50 لڑکیوں کے لیے نیٹ کے ایڈمیشن کے، نیٹ کے انٹرنس کے لیے ان کی کوچنگ کا انتظام دلی میں کریں گے. 50 مسلم لڑکیوں. اور پروگرام یہ ہے کہ ہم اس میں جو اس سال 11ویں کلاس میں جو بچیاں آئیں گی کسی بھی اسکول میں ہوں، ان میں سے جو چاہے گا ان کو ہم اس میں دیں گے، تاکہ 2 سال کے بعد جب وہ انٹرنس دیں نیٹ کا تو پہلے ہی اٹمپٹ میں ان کو کامیابی مل سکے. یہ ہماری کوشش ہوگی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. اور جو بچیاں ہماری ایجوکیشنل لیگ کا بہت کے پاس واٹس ایپ اور موبائل نمبر پہنچ چکا ہے کہ جو بچیاں انٹرسٹیڈ ہوں، جو بچیاں دلچسپی رکھتی ہوں اور جو اس سال 11ویں کلاس میں سائنس لینے کا پروگرام ہو، سائنس اسٹریم سے، اور ان کو ڈاکٹر بننے کی خواہش ہو، تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے تیار ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے لیے بہتر کوچنگ کا نظم کریں گے. اور انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو آکاش وغیرہ یا دوسرے نیشنل لیول پر کوچنگ سینٹر چلتے ہیں، انشاءاللہ وہی ایجوکیشن ہم انشاءاللہ ان کو بغیر کسی فیس کے، بغیر کچھ ایکسپنسز کے ہم انشاءاللہ ان کو پرووائڈ کریں گے، اللہ نے چاہتے. اور یہ ہمارا مقصد اس لیے بھی ہے کہ چونکہ سر سید کی ادارے سے تعلق رہا تو سر سید کے بارے میں اس وقت تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ سر سید نے کیوں
ادارہ قائم کیا تھا، کیا مقصد تھا، تو اسی جذبے کے تحت ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں، درخواست کرنے سے پہلے پھر ایک بار میں اپنے محترم جناب ڈاکٹر سید فاروق صاحب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں ہماری دعوت پر دہرادون سے تشریف لائے۔ میں نہایت تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، ان کی کرم فرمائی ہے، ہمیشہ ہمیں ان کا تعاون ملتا رہا، میں اس کے لیے ان کو ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر سید فاروق صاحب۔ ہمارے اس محفل کے صدر صاحب کا حکم ہے کہ جو بچے، دو کیٹیگری ہیں ہمارے یہاں، تو دونوں کیٹیگری میں جو بچے اول آئے ہیں ان کی نعت ایک مرتبہ اور ہو جائے۔ تو میں سب سے پہلے جو بڑی کلاس ہے یعنی گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن، اس میں جو بچہ فرسٹ پرائز آیا ہے جس کو انشاءاللہ 2100 روپے نقد ملیں گے، میں غلام یزدانی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور غلام یزدانی تشریف لائیں اور وہی نعت دوبارہ پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ غلام یزدانی صاحب۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لب یات نظیر کفی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا، لمیات نظیر کفی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ البغی مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نैیا پار لگا جانا، مجھدار میں ہوں بگڑی موری نैیا پار لگا جانا۔ بس خام خام نوائے رضا، رضا بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا
ناطق تھا ارشاد احبا، ناطق تھا ناچار اسرار پڑا جانا لمحیاتی نظیر و کفی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا. دوسری کیٹیگری میں فرسٹ پرائز ملتا ہے چشتیہ ناز کو. تو چشتیہ ناز آئیں اور جلدی سے آئیں. چشتیہ ناز. السلام علیکم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میں اپنی نعت کا آخری شعر پڑھنا چاہوں گی. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. شکریہ. بہت اچھا ماشاء اللہ. اب میں محترم جناب ڈاکٹر سید فاروق صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں ڈائز پر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر سید فاروق صاحب. موجود حاضرین، سب سے پہلے اس نعتیہ مقابلے کرانے کے لیے عثمانی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک شعر ہے کہ گہے عشق نبی میں لب جو کھولوں، زباں کو مشک سے عنبر سے دھو.
شمیم جے پوری صاحب کا شعر ہے کہ میری شاعری ہے درد دل کی داستان، ٹپک گیا جو آنکھ سے وہ عشق شیر ہو گیا۔ وہ جب حج کے لیے گئے تو انہوں نے ایک نعت لکھی جس کے شعر یہ تھے کہ میرے مولا تیرے پاس آؤں تو کس منہ سے کہوں کہ آپ ہی کا نام لیوا، میں آؤں تو کس منہ سے، نہ آؤں تو کس منہ سے۔ نعت گوئی، نعت پڑھنا یہ کوئی ایسا مسابقہ اور ایسا ہنر نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو راہ چلتے شروع کر دے۔ اس کو پڑھنا دل سے چاہیے اور دل سے ہی اس احترام کے ساتھ وضو کر کے اس طرح سے پڑھنا چاہیے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں۔ ہمارا پہلا حج بھی ایک نعت کے اوپر ہی ہوا۔ سن 86 کے اندر ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نے ایک نعت سنائی۔ اس کے آخر کے شعر یہ تھے کہ ساری دنیا چلی جا رہی ہے، ساری دنیا چلی جا رہی ہے، رفتہ رفتہ مدینے کو ہم سر، جانے کیا بات شاہ امم نے ہم کو اب تک بلایا نہیں۔ یہ شعر پڑھا اور ندامت سے رقت طاری ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ کیوں نہیں جاتے؟ ہم نے کہا بھائی ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ ہم 1 مہینے کے لیے اسپیئر کر پائیں گے اپنا وقت۔ انہوں نے کہا نہیں، حج تو 5 دن کا ہے۔ بہرحال اس وقت انٹرنیشنل جو ویزا ملتا تھا وہ فورن ایکسچینج کے ساتھ ملتا تھا، بس انہوں نے سب انتظام کر کے اور بھیج دیا ہمیں۔ جب وہ شفاعت فرمائیں گے پھر ہم کو کیا کہیں، اللہ اللہ۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائے۔ یہ سچائی ہے۔ دعا کریے کہ اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، اور جب آپ وہاں جائیں گے یہی کیفیت طاری ہوگی کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے۔ بڑی عقیدت اور محبت سے یہ نعتیہ اشعار پڑھنے چاہیے۔ یہ دل کو ہلا دیتے ہیں۔ ندامت کا بھی احساس رہنا چاہیے۔ جو حضرت نے بات بتائی کہ ہم جو بھی غلطیاں کرتے ہیں جب حضور کے سامنے جائیں گی تو کیا حال ہو۔ علامہ اقبال کے آپ نے شعر فارسی میں سنائے۔ شعر ہے
میرے مولا میرے گناہوں کا پردہ رکھنا. یہ نعتیہ بہت سے اشعار آپ نے سنے ہوں گے، لیکن وہی حضرت اقبال والا، علامہ اقبال والا شعر اردو میں پنہا کیا ہے کہ میرے مولا میرے گناہوں کا پردہ رکھنا، تیرے محبوب کو خبر نہ ہو جائے گی. یہ دل میں رکھیے، اچھے عمل کریے. یہ جو جہل ربنا ہے، 3 چیزوں کو عام کریے. سلام، ہر ایک کے لیے سلامتی کی دعا کریے، سلام کیا کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سلامت رکھے، آپ کو برکت نازل ہوں، آپ خوش رہیں، آپ کے اہل و عیال خوش رہیں، گھر کے لوگ خوش رہیں. قرآن شریف میں تو یہ حکم آیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو. ایسے چلاتے ہوئے نہ داخل ہو کہ کہاں ہو، کون ہے، کیا ہے. سلام کیا، محبت سے داخل. دوسرا، اکرام، عزت کرو ایک دوسرے کی. یہ انعام کا سلسلہ اسی کا حصہ ہے. اکرام کیا کرو. اور تیسرا ہے طعام، کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلایا کرو سب، جو جس کی استطاعت ہے اس حساب سے کھانا کھلائے. نعت ہے یہ صرف یہ جو آج نعتیہ مجلس ہے، یہاں صرف نعت سننا ہی نہیں رہا، بلکہ یہ گفتگو جتنی سنی ہے آپ نے، یہ ایک سیرت کا جلسہ بھی ہو. بہت سی چیزیں سیرت سے متعلق ان نعتوں کے اندر ہیں. بہرحال میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ہماری والدہ علیہ رحمہ گھر کے بچوں سے نعت سنا کر کتنی دیر ہو جائے، روز کا عمل تھا ذرا کوئی نظر آ جائے نعت پڑھنے والا، ان سے نعت سنا. یہ گھر کے اندر معاملہ رہنا چاہیے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. صفے خدام سے فاروق کو بھی ساتھ لے گئے. مجھے شاعر کا نام تو یاد نہیں، آپ سب اپنے نام سے دعا کر سکتے ہیں. صفے خدام سے فاروق کو بھی ساتھ لے لینا، سواری آپ کی محشر میں جب یا شاہ محکوم. السلام علیکم. دوسرا انعام محمد شبیر رضا. تھوڑا جلدی، محمد شبیر رضا. محمد شبیر رضا. محمد شبیر رضا. شبیر. ڈاکٹر سید فاروق صاحب. تھرڈ پرائز ثناء المصطفیٰ. ثناء المصطفیٰ. ثناء المصطفیٰ. ثناء المصطفیٰ صاحب. ہاں میں دیکھ لوں گی، تم جاؤ. چشتیانہ جاؤ، میں لگا لوں. فرسٹ پرائز.
جو بچے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ہمیں یقیناً امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں اس طرح کے پروگرام کرنے کا اللہ موقع عطا کرے گا. جزاک اللہ.